السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم حاضرین، قرآن کریم کی جس آیت کا اس وقت میں نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی 5ویں پارے کی آیت ہے. اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے. لقد من اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے. کس پر؟ مسلمانوں پر. کیا احسان فرمایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا. احسان کرنا اور پھر اس کے بعد اس احسان کو یاد دلانا، جسے کہتے ہیں احسان جتلانا، یہ اگر مخلوق میں ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی احسان کرے اور پھر اس کے بعد اس کو یاد دلائے کہ دیکھو میں نے تمہارے پر فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تمہارے میں کام آیا تھا، تو اس نے جو نیکی کی تھی وہ سمجھنے غارت ہو گئی. اپنی نیکی کو غارت کرنا ہے. احسان جتلانا مخلوق کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن خالق کائنات وہ احسان کرنے کے بعد اس کو یاد بھی دلا سکتا ہے. جگہ جگہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، فلاں فلاں نعمت میں نے تم پر برسائی. اور بنی اسرائیل سے ہٹ کر دوسری اقوام پر بھی جو اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس میں لفظ یہی ہے کہ یاد کرو، دیکھو میں نے فلاں وقت تم پر یہ انعام کیا تھا، یہ احسان تمہارے اوپر ہے. تو احسان اگر خالق اس کا تذکرہ کرے تو یہ بالکل درست ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن پر احسان کیا گیا ہے ان کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو بھائی تمہارے اوپر اللہ نے یہ انعام نازل کیا تھا، اس کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا اس امت پر، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا کہ دیکھو ہم نے تم پر احسان کیا ہے. لقد من اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے. کس طرح سے احسان کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تم ہو، یہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے اس احسان کا تذکرہ ہے، دوسری طرف اسی کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں امتیوں پر، ہم سب پر۔ ہمارا رواں رواں جو ہے وہ احسان میں جکڑا ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، نوع انسانی پر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نوازشیں ہیں، لیکن اس وقت آج کی اس محفل میں ان میں سے چند خاص احسانات کا تذکرہ ہے۔ لہذا آج کی تقریر کا موضوع ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات۔ 6 احسانات ایسے ہیں کہ انہیں یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور یاد کرنے اور یاد رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان احسانات کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے۔ کس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، فرما برداری کریں، سر جھکا دیں۔ ہر وہ موقع جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے متعلق ہمیں ارشاد فرما دیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو گردن ہماری جھکی رہنی چاہیے، یقیناً ہم تیار ہیں۔ اور ہر وہ موقع جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا، تو ہمیں اس سے 50 گز 100 گز دور رہنا چاہیے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہم پر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم ان احسانات کی قدردانی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ دنیا جہالت و تاریکی کے اندھیروں میں گرفتار تھی، بھٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے گڑھوں سے کس طرح سے ہمیں نکالا، کس طرح سے ہمیں بچایا، خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ارے تم تو دوزخ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جہنم کے گڑھے کے کنارے جہاں تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہٹا لیا، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو بڑے احسانات ہیں اس میں سے سب سے پہلا احسان وہ ہے عقیدہ توحید کی نعمت۔ انسان کا حال یہ ہے کہ انسان جب انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے تو پھر اسے ہوش نہیں رہتا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، وہ ہر چیز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی ستاروں کو، کبھی سیاروں کو، حتیٰ کہ بعض اوقات کیڑے مکوڑے جانوروں کو، گائے کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، عقل ماری گئی ہے ان لوگوں کی جو ایک جانور کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ ہر ایک کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے انسان، کب؟ جب اس کی مت ماری جاتی ہے، جب اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ معبود حقیقی صرف اور صرف ایک ہے، عقیدہ توحید پر ہمیں لے آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اور آگے چلیے، نمبر 2، دوسرا بڑا احسان وہ ہے وحدت انسانی کا تصور۔ ایک وقت وہ تھا کہ ادنا اور اعلیٰ میں زمین آسمان کا فرق سمجھا جاتا تھا، حاکم اور محکوم میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور جیسے ادنا و اعلیٰ کا فرق تھا، حاکم و محکوم کا فرق تھا، ایسے ہی کالے اور گورے کا بھی فرق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تقسیم سے نجات دلا دی اور بتا دیا کہ نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ حاکم کو محکوم پر کوئی فضیلت ہے، نہ جناب علی اعلیٰ کو ادنا پر کوئی فضیلت ہے، نہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فضیلت حاصل ہوگی،
جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا احسان ہے اس امت پر۔ اب آئیے تیسرا بڑا احسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے انسانیت کا احترام۔ حال یہ تھا کہ مٹی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کی تو قدر و قیمت تھی، ان پر چڑھائے جاتے تھے، لیکن اگر قدر نہیں تھی تو انسان کی قدر نہیں تھی، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اور یہ اس زمانے کی بات نہیں، آج بھی یہی حال ہے کہ جس معاشرے میں انسانیت کا احترام نہیں ہوتا وہاں کیا حال ہوتا ہے، وہاں دولت، کرسی، اقتدار، ہر چیز کی قدر ہوتی ہے، اور انسانوں کو چیونٹی سے بھی نہیں سمجھا جاتا، چیونٹی سمجھ کر رگیت دیا جاتا ہے، بالکل رگڑ دیا جاتا ہے، اور زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا، اور انسانوں کو بم گرا کر ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کی جان لے لی جاتی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانیت کا احترام ذہن میں نہیں ہے۔ اگر انسانیت کا احترام ذہن میں ہو تو ہر انسان دوسرے انسان کے بارے میں سوچے گا کہ نہیں بھائی، اسے جیسے مجھے زندہ رہنے کا حق ہے ایسے اس سے بھی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ اس میں مسلمان نہیں کہا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے لا مذہب ہو، ملحد ہو، خدا کا انکار کرنے والا ہو، لیکن انسان ہے۔ بحیثیت انسان ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کی انسانیت کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے، اور انسانیت کے مقام سے گر کر اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا احسان۔ اور آگے چلیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو دور کر دیا، اعتماد کو بحال کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ مذہب کے نام پر گناہ گاروں سے نفرت کی جاتی تھی، نفرت کا ماحول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو ختم کیا، اس ماحول کو ٹھنڈا کیا، اور بتلا دیا کہ بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک شخص اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، گناہوں میں کہنا چاہیے وہ حد سے تجاوز کر گئے، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر یہاں تک بھی کہا جاتا تو بات مکمل تھی، لیکن مزید تکمیل کے لیے فرمایا جمیعا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ ایک شخص نے شرک کیا ہے، ایک شخص نے زنا کیا ہے، ایک شخص نے قتل کیا ہے، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، دو آنسو بہانا ہے، جہاں تم نے ندامت کے آنسو بہائے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مایوسی کا جو ماحول تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ گناہ گار کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کر لیا، ابھی اس ماحول میں، اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، فلاں گناہ کیا تو اس کو زندہ جلا دو، فلاں گناہ کیا تو اس کو قتل کر دو، اس کے اعضاء الگ الگ کر دو۔ یہ کیا سزائیں تھیں، یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ گناہ گاروں کے لیے سزائیں اپنی طرف سے مقرر کی ہوئی تھیں۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو آسمان سے نہیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر سوچ لیا اور اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ شاید اس سے ماحول معاشرہ درست ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ نفرت اگر کرنی ہے تو گناہ سے کرنی ہے، اور جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ میں اس کو نیک ہدایت دے دیجئے، یہ بیچارہ اس گناہ میں مبتلا ہے، اور اس کو نیک ہدایت دیجئے اور مجھے محفوظ رکھیے۔ جب اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگے گا، سامنے والے کی ہدایت کے لیے دعا مانگے گا، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں کی بارشیں ہوں گی۔
4 احسانات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ 5واں احسان دین اور دنیا کی وحدت کا تصور۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک حصے کا نام دین تھا، ایک حصے کا نام دنیا تھا۔ جو شخص دین کے نام پر عمل کر رہا ہے، جو بھی اعمال کر رہا ہے، اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دنیا کے قریب بھی پھٹک سکے، اور جو شخص دنیا میں لگا ہوا ہے وہ دین کی طرف نہیں آ سکتا۔ گویا پوری انسانیت کو، پورے ماحول معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مذہب کے نام پر، ایک حصے کا نام دین اور ایک حصے کا نام دنیا۔ دیندار بننے کے لیے لازمی سمجھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو خیر آباد کر دے اور جا کر پہاڑوں اور غاروں کی زندگی بسر کرے، سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہے دیندار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو ختم کر دیا اور بتلایا کہ مسلمان کی تمام زندگی، پوری زندگی عبادت ہے۔ پوری زندگی کو عبادت بنانے کے طریقے بتلائے، اور وہ طریقے بتلائے جس پر عمل کر کے ایک مسلمان کا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانا بھی عبادت، ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ بھی عبادت۔ سب چیزیں صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی جتنی زندگی ہے، ساری کی ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ کب؟ جبکہ ہم صحیح طور پر اس طریقے کو اپنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور آگے چلیے، چھٹا اور وہ آخری احسان جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، وہ ہے منزل مقصود سے بے خبر انسانوں کو ان کا اصل ہدف بتایا کہ تمہیں جانا کہاں ہے اور وہاں کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس دنیا کے متعلق بتلایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل تماشے ہیں، یہ لہو و لعب ہے، اور آخرت وہ بہتر جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ تو اس اصول پر عمل کر کے صرف چہرے ہی روشن نہیں ہوئے بلکہ دل بھی روشن ہو گئے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین کی یہ کیفیت ہمارے رگ و پے میں سرایت کر جائے، اور پورے یقین کے ساتھ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا جہان کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہر امتی پر ہیں، لیکن خاص احسانات یہ 6 بڑے احسانات ہیں۔ ان احسانات کو یاد کیا جائے، ان احسانات کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزار لی تو یوں سمجھ لیے کہ ہماری زندگی، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں رہیں گے، ہماری زندگی صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنے گی، اور یہ ہماری زندگی انشاءاللہ العزیز آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمانے کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان طریقوں کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ موسیٰ نگر کے رہائشی عدنان صاحب کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ابھی جمعے کی نماز کے فوراً بعد ادا کی جائے گی۔ یہ ایک صاحب نے توجہ دلائی ہے، نماز جمعہ میں خاص طور سے اور دیگر نمازوں میں بھی کئی وقت میں نے خود بھی نوٹ کیا کہ فرض نماز ختم ہونے کے بعد کئی وقت لوگ پیچھے ایسی جگہ پر سنتوں کی نیت باندھنے میں جلدی کرتے ہیں کہ اب ایک شخص نکل رہا ہے، وہ جانا چاہتا ہے، پتہ چلا آپ نے اس کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ بھائی سنتیں ادا کرنے کے لیے تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں، ایسی جگہ پر ہو جائیں۔ یہ ہمارے ہاں تو سہولت ہے، یہ باکسیں رکھے ہوئے ہیں، ان باکسز کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ پلر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تاکہ کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو اس کے جانے کا راستہ روکیں ہی نہیں ہم کسی مسلمان اور کسی نمازی کو اذیت نہ پہنچائیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد
سنتیں ادا کرنے کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ گھر پر سنتیں پڑھی جائیں. نماز سے پہلے کی سنتیں بھی گھر سے پڑھ کر آئیں اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی گھر جا کر پڑھیں. لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم گھر پر وہ ماحول نہیں برقرار رکھ سکے، اور اگر کسی بھی وجہ سے ہم یہاں پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں نماز، لیکن کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ میری نماز کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو، کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. برائے کرم اس کا خیال رکھا جائے. جناب غلام جیلانی صاحب، طارق وسیع صاحب، نصیر احمد صاحب، محمد زبیر صاحب، ابو بکر صاحب کی والدہ ICU میں ہیں. عبد الحادی صاحب، سائم شفیع صاحب کی نانی صاحبہ، حافظ نعمان راشد صاحب، حافظ خالد صاحب کی اہلیہ، اسد صاحب کی والدہ، زبیر صاحب کی والدہ، شفیع الرحمان صاحب، اور محمد ابراہیم نام کا ایک بچہ ہاسپٹلائز ہے. خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
हज़रात एक ऐलान सुन लें, ये 5C में ज़करिया मस्जिद है, आप सबके इल्म में है। यहाँ पर 21, 22 और 23 अक्टूबर को सीरतुन्नबी के सिलसिले में मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, वफ़ात वाली ज़िंदगी किस तरह हुई, ये सारी तफसील से हमारे जलियत उलमा करम आएंगे, बयान फरमाएंगे। आप अहबाब से शरकत की दरख्वास्त की गई है। जज़ाकल्लाह। जी, वक्त इशा के बाद 21, 22, 23 अक्टूबर इशा के बाद इंशाअल्लाह 3 दिन के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह। हय्य अलस सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन वहुवस समीउल बसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतबल आसार व नसखल आजार
والقلوب لك عنده مفضية والسر عنده العلانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدع ورفع الذكر. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وسلم على محمد كما أمرتنا أن نسلم عليه وصل وسلم على أزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے تمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاہکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما اس کی ادائیگی کو قبول فرما اے کریم آقا ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا فرما اے کریم آقا اس نماز جمعہ کی ادائیگی کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے جہنم سے خلاصی کا اللہ اجتماع کو ذریعہ بنا دیجئے اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے اللہ ہمارے اس ملک پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے اللہ اس کو معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما دیجئے سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما دیجئے اللہ نظریاتی اعتبار سے استحکام نصیب فرما دیجئے اے اللہ بقائے تمام نصیب فرما دیجئے صالح نیک حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے عادل حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے کریم آقا اس ملک کے اندر جو لوگ بھی صلی سلام کی وجہ سے اے اللہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما دیجئے ان کی نصرت فرما دیجئے ان کی اعانت فرما دیجئے اللہ جو نقصان اس کی وجہ سے ملک کو ہوا ہے اللہ اس تمام کے تمام نقصان کی تلافی فرما دیجئے اللہ ہمارے شہر پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے اللہ اس شہر سے تمام کے تمام امراض کو اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دیجئے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے جناب زبیر صاحب اشتیاق صاحب غلام جیلانی صاحب حافظ نعمان صاحب حامد جان صاحب شفیع الرحمان صاحب عظمت الہی صاحب علیل ہیں اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ جو جنازہ آیا ہوا ہے اے اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما دیجئے اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما انہیں جنت الفردوس میں آنا مقام عطا فرما پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا عطا فرما مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز جنازہ کے لیے صف درست فرما لیں۔